ایک تاریخی روایت کے مطابق اس ماہ مبارکہ کی 28 تاریخ کو سیدنا امام حسن علی جدہ وعلیہ السلام کی شہادت کا دن آتا ہے، اور ایک دوسری تاریخ کے مطابق آپ کی شہادت کی دوسری تاریخ بھی بتائی جاتی ہے۔ امام حسن سیدنا مولائے کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فضیلت اکثر کربلا کے بیان کے درمیان آپ اپنے ائمہ سے اور اپنے خطبہ سے سنتے ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بعض شانیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سید العالمین نے، سید الانبیاء نے اپنی زبان سے جس کو سید کہا ہو، وہ ذات صرف اور صرف امام حسن مجتبیٰ کی ذات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کسی کو غلام کہہ دیں تو بھی اس کا بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام مطلب غلام ہوتا ہے، لیکن سیدنا امام حسن مجتبیٰ وہ ذات ہے جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، پہلے تو بیٹا بھی فرمایا منبر پہ لے کر، اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شانیں منبر پر بیان ہو رہی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مقامات منبر پہ بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسن کو اپنی گود میں لے کے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے، سید، اور پھر کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر صلح کروائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو شان امام حسن کی شان میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی ہے، اس دن کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا کہ زندگی کی آخری سانس تک میں حسن سے محبت کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ جس سے رضا کا اظہار اور اعلان فرمایا ہے اس ذات کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ امام حسن کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ آپ رمضان شریف کی 15 تاریخ کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے کان میں اللہ کے رسول علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں، ان کے دوسرے کان میں اللہ کے رسول علیہ السلام تکبیر فرماتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھٹی خود دی، اسی شان سے دی جس شان سے گھٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو عطا فرمائی۔ اور اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس بات کو نور الابصار میں علامہ شبلنجی لکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، اور حالت نماز میں امام حسن حضور علیہ السلام کی کبھی کمر پر آتے، کبھی گردن پر آتے، کبھی پشت پر آتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں اللہ اکبر، حالت سجدہ میں یہ رسول اللہ کا سجدہ ہے۔ اللہ اللہ، لوگ اندازہ کریں مقام حسن کیا ہے۔ جو لوگ امام حسین کے سجدے کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ رسول اللہ کے سجدے کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، لوگوں نے سجدہ حسین کو آج تک نہ سمجھ سکے، نہ اس کی قیمت
کوئی چکا سکتا ہے؟ کہنے والے نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ جب نواسے کے سجدے کی مثال نہیں ہے تو سید الانبیاء نانا کے سجدے کی مثال کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول حالت سجدہ میں ہیں اور صدیق اکبر کہہ رہے، راوی کتنا مضبوط ہے، امت کا سب سے بڑا ولی اس کی روایت کر رہا۔ یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین۔ حضور کے جس صحابی نے بھی بات روایت کی ہے، ہمارے یہاں رسول اللہ کا ہر صحابی عادل ہے، لیکن تمام صحابہ کا امام اس حدیث کا راوی ہے۔ اور خاص بات یہ کہ صدیق اکبر نے بہت کم روایت بیان فرمائی، بہت کم حدیث کی روایت فرمائی، لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں امت کا سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، امت کا سب سے پہلا امام جس کو رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہونے کا شرف نصیب ہوا وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی صادق بھی کہتا تو مان لیتے، یہاں صادق سے بڑھ کر مرتبہ صدیق کا ہے اور صدیق سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو اور صدیق کہتے ہیں جو کہہ دے وہی ہو جائے۔ اور یہ صدیق جو ابو بکر ہے صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے اور امام حسن آتے، کبھی رسول اللہ کی کمر پر کبھی حضور کی گردن پر حالت سجدہ میں ہوتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اسی سجدے کی حالت سے اٹھتے ہوئے امام حسن کو سنبھالا دیتے، لے لیتے، اور اس کے بعد پھر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بچے سے جتنا پیار کرتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ اس طرح پیار کرتے نہیں دیکھا۔ اس بچے سے آپ جتنا پیار کرتے ہیں اس طرح ہم نے کسی کو پیار کرتے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اٹھا کر کے گود میں لیا اور فرمایا کیوں نہیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا سید، اور پھر فرمایا جو میری خوشبو کو دیکھنا چاہے وہ میرے حسن کو دیکھا۔ رسول اللہ کی خوشبو کا نام حسن ہے، حسن مجتبی ہے، خوشبو رسول حسن مجتبی ہے۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، یہ کسی میں رنگ علی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیدم شوارسی کہہ رہے کیا؟ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کون؟ کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ رنگ علی دیکھنا ہو، رنگ علی دیکھنا ہو تو کربلا میں فاتح خیبر کا رنگ حسین کی شکل میں دیکھ لو، اور خوشبو رسول دیکھنا ہے تو صلح حدیبیہ کا رنگ حسن مجتبی میں دیکھ لو۔ بیدم شاہ تم پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، کیا شان بیان، کسی میں رنگ۔ یہ کسی کون ہے؟ ایک کو حسن کہتے ہیں جس میں رنگ علی ہے، جس کو مزید وضاحت کے ساتھ پیر نصیر الدین نصیر یوں کہتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیا، کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا، گھوڑے پہ ہے حسین تو کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ اندازہ کریں، اب ایک بات کہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں،
میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں. اگر یہاں کے لوگ واقعی امام حسن کو سننے آئے تو میں توجہ چاہتا ہوں. میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں, میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں یا سنتے ہیں, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جہاں عاشق رہتے ہیں وہاں مزے میں سنتے ہیں. اب یہ مجمع آپ کو بتانا ہے کہ کتنا عاشق ہے اور اہل سنت سے اس کا کس طرح گہرا تعلق ہے. آقا فرماتے توجہ فرمائے کہ میری خوشبو, توجہ کریں, میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں. اگر توجہ ہے تو میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں. حسن کیا ہے؟ خوشبو رسول حسن ہے, بو رسول حسن ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں حسن کو رسول اللہ نے خوشبو رسول کہا, بو رسول کہا, تو یہ حسن کیا ہے؟ تو میری توجہ پڑتی ہے بو علی پر. بو علی پر. ہندوستان میں ایک شخصیت ہے جس کو بو علی کہا جاتا ہے, جس کو بو علی کہا جاتا ہے. اور بو علی بولتے بولتے اتنا کثرت استعمال ہوا کہ لوگوں نے بو علی کو بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر, یہ بو علی ہے, بو علی. اور اگر کوئی میری تقریر سونگنے نہیں آیا تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بو علی کیا ہے. یہ بو علی یہ ہے. اگر سننے آئے ہو تو عاشقوں کی طرح سنو حسن کی شان. میرے حسن کی شان کیا ہے, مولا حسن کا مقام کیا ہے. ہند میں ایک بو علی ہے. بو علی اس طرح سے کہ جب تقریباً 35 سال سے زائد حضرت سیدنا شرف الدین نے, ان کا نام ہے شرف الدین نے 35 سال سے زائد دریا میں اللہ کی عبادت کی, مجاہدہ کیا, ریاضت کی. تو اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوا, شرف الدین چاہتا کیا ہے, شرف الدین چاہتا کیا ہے. عرض کی مجھے علی جیسا بنا دے, مجھے علی جیسا بنا دے. ارشاد ہوا علی جیسا تو کوئی نہیں, علی جیسا اس لیے کہ عبادت سے علی نہیں بنا. نہیں, یہ مجمع اہل بیت بیان کرنے کے لائق مجھے نہیں لگتا. اور اگر سننا چاہتے ہیں اہل بیت تو آپ کو اس طرح چپ نہیں بیٹھنا. یہ سیاسی محفل نہیں ہے, یہ علی کے ملنگوں کی محفل ہے. آپ کو کچھ کہنا پڑے گا. میرے نبی کا ہر یار الگ شان رکھتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں. میرے نبی کے گھر کا ہر فرد الگ شان رکھتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں. شرف الدین کہہ رہے علی جیسا بنا دے. 35 سال کی عبادت کے بعد پوچھا جا رہا ہے چاہتا کیا ہے, تو کہا علی جیسا بنا دے. تو کہا علی جیسا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسے عبادت اور سجدوں سے نہیں بنا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ قاضی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں علی اس ولی کو کہتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ہر نبی کی امت میں جو بھی ولی بنا ہے علی کی وجہ سے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. ارے عبادت تو آنے کے بعد ہوتی ہے. عبادت تو آنے کے, جو آنے سے پہلے ولی بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو آنے سے پہلے ولی بنائے اسے علی کہتے ہیں. لوگ ولی بننے کے لیے جنگلوں میں ریاضت, مجاہدے, سجدے پہ سجدے, چلے پہ چلے کرتے ہیں, پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ولی بنے گا کہ نہیں. ابھی علی نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا پھر بھی ولی بنا
جو سجدہ کرنے سے پہلے اس مقام پر تھا کہ آدم کی قوم میں لوگوں کو ولایت بانٹ رہا تھا، جو نوح کے دور میں لوگوں کو ولایت بانٹ رہا تھا، کیونکہ سجدے تو زمین پہ آنے کے بعد ہوتے ہیں، تو جو آنے سے پہلے ولی بنائے، جو آنے سے پہلے ولی بنائے، جو سجدہ کرنے سے پہلے ولی بنائے، جو روزہ رکھنے سے پہلے ولی بنائے، جو خیبر میں تلوار چلانے سے پہلے ولی بنائے، جو بدر میں 70 میں سے 35 کو جہنم میں پہنچانے سے پہلے ولی بنائے، یعنی عمل سے پہلے علی ایسا ہے تو عمل کے بعد علی کیسا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، پیر سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ علی جیسا بنا دے، ارشاد والی جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسا ہونے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے علی جیسے، تو میں نے کہا سن کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہونے کے لیے کوئی محمد الرسول اللہ جیسا بھائی چاہیے۔ یہ بات مجھے کسی خانقاہ میں کہنی چاہیے تھی، جلسے میں نہیں، لیکن بہرحال خانقاہی لوگ موجود ہیں یہاں، سادات کی موجودگی، علماء کی موجودگی، علماء بھی یہاں خانقاہی اور سادات بھی خانقاہی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کے لیے نسائی نجف کے دولہ اور تاجدار کی توجہ کے لیے کہنے لگا۔ توجہ فرمائیں، علی ہونے کے لیے کوئی نبی، اور وہ بھی کون سا نبی؟ سید الانبیاء، سید الانبیاء جیسا بھائی چاہیے۔ لوگ کہ بھائی کہہ دیا، بے ادبی کر دی، میں نے کہا نہیں، رسول اللہ نے خود کہا انت اخی، انت اخی، تو میرا بھائی ہے، انت اخی، تو میرا بھائی ہے، اور پھر صرف یہ کہہ کے بات ختم نہیں کی، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا۔ علی جیسا کیوں کوئی نہیں؟ تو میں نے کہا سن، او ناسبی سن، او خارجی سن، اگر علی کوئی ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ جیسا بھائی چاہیے، فاطمہ الزہرا جیسی بیوی چاہیے۔ ہے کسی کی بیوی؟ اور ابھی کہتا کہ نہیں فاطمہ جیسی، میں نے کہا فاطمہ جیسی بیوی کے لیے پھر وہ جیسی دلہن پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے ماں خدیجہ ہوتی ہے، بابا محمد رسول اللہ۔ یہ میرا خطاب ناسبی اور خارجیوں کے لیے ہے، کوئی سنی اپنے سر نہ لے، کیونکہ ہم فکر رضا کے ترجمان ہیں۔ ساری علی کی فضیلت بیان کر کے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو اہل سنت کا مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے، خلافت بھی الگ ترتیب ہے اور فضیلت بھی الگ ترتیب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ اور امام احمد رضا کی فکر کو ہم اس لیے فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر سے گڑ کر پیش نہیں فرمایا، بلکہ مہاریرا کے سید کا جو فیضان لیا اس کی خوشبو دنیا میں
اور مہارانا کے ہمارے سرکاروں نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کی یوں تشریح کر کے فرمایا کہ مسلک رضا مسلک اعلیٰ حضرت دو جملوں میں یہ ہے، بالکل خاص طور پر میرے مرشد اجازت آبروء خاندان برکات حضور تاج المشائخ اسلاف کی یادگار بقیت السلف نمونہ خلف سرمایہ اہل سنت ولی ابن ولی حضور سیدی امین ملت فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت دو جملوں میں یوں ہے، نبی کو ایسا مانو جیسے اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ مزید اس کو دو مصروں میں یوں کہتے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ چلے بات دور نہ نکلے، میں عرض کر رہا تھا بات سن لے، بات کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں، بات دور نکل گئی۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت شرف الدین کہتے ہیں، یہ شرف الدین کون ہے وہ بھی بتا۔ جو چھوٹے موٹے معلومات مجھے ہے میرے قلندر کے بارے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا نسب امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے ملتا ہے۔ مجھے تھوڑی بڑی جو معلومات ہے، ویسے اللہ والوں کے نسب کے بارے میں مورخین نے بہت لکھا ہے، لیکن مستند روایت یہ ہے کہ حضرت سیدی شرف الدین جن کو ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں، ان کا نسب امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے ملتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مائک بگڑا ہے کوئی بات نہیں، انسان نہیں بگڑنا چاہیے۔ مائک بگڑے تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی پوری کر سکتا ہے، لیکن انسان بگڑے تو پھر اس کی وجہ جو ہے وہ بہت بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ بہرحال بات سن لے، کوئی بات نہیں، مجھے مائک سے کیا لینا، مجھے تو نجف کے بادشاہ کی توجہ اس وقت درکار ہے، مجھے تو بقی سے سیدہ کی خیرات درکار ہے، اور پھر بقی میں ماں کے قدموں میں سونے والے حسن مجتبیٰ کی خیرات درکار ہے، اور پھر گنبد خضرا میں آرام کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ رحمت درکار ہے۔ اللہ آپ پر بھی فرما دے، لیکن توجہ کر لیں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت شرف الدین قلندر، ابھی قلندر نہیں ہوئے، شرف الدین ہے۔ حضرت شرف الدین کہتے ہیں علی جیسا بنا۔ میں نے کہا نا علی جیسا کوئی کیوں نہیں، علی جیسا ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ جیسا بھائی چاہیے۔ یہی عرض کر رہا تھا، اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں، اور سیدہ زہرا جیسی بیوی چاہیے، اور حسن اور حسین جیسے بیٹے چاہیے، ہے نا؟ حسن حسین جیسے بیٹے چاہیے۔ ایسا کنبہ ہو تو کوئی علی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے بزرگوں نے جو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، محققین کے اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے، لطائف اشرفی پر نظر کرتے ہوئے، ازالت الخفا پہ نظر کرتے ہوئے، مستدرک حاکم پر نظر کرتے ہوئے، اور پھر مدارج النبوہ پہ نظر کرتے ہوئے، شواہد النبوہ پہ نظر کرتے ہوئے، نور الابصار پر نظر کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ علی ہونے کے لیے پھر کعبے میں پیدا ہونے والا کوئی چاہیے۔ کسیرا میسر بائی سعادت بکعبہ ولادت بمنزل شہادت۔ علی وہ ہے جو پیدا کعبے میں ہوتے ہیں اور شہادت مسجد میں پاتے ہیں۔ بہرحال میں کیا بیان کروں مولا مشکل کشا کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ علی بیان کر، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں کیا بیان کروں۔ بہرحال لیکن اسی پہ بات میں مکمل کرتا ہوں کہ ابو علی شاہ قلندر کہہ رہے ہیں شرف الدین مجھے علی جیسا، ارشاد ہوتا ہے الہام۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ امیر القادری تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ باتیں اللہ سے ہو رہی ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، یہ صرف اہل سنت کا مسلک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولایت جس خانے میں ہے انہی کو پتا ہے کہ ولایت کا نصاب کیا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کبھی ولایت کی لذت ہی نہ چکھی ہو وہ کہتے ہیں کیا چیز ہے یہ؟ میں نے کہا اس کو الہام کہتے ہیں۔
یہ الہام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ. جب اللہ شہد کی مکھی کو الہام فرما سکتا ہے تو پھر بو علی شاہ قلندر کو نہیں کر سکتا. قرآن میں شہد کی مکھی کو اللہ الہام فرماتا ہے. نادان ہے تو نے پورا قرآن نہیں پڑھا. قرآن کا قاری ہونے کا تجھے دعویٰ ہے, کتابی ہونے کا دعویٰ ہے, مگر تو فسادی ہے. ہاں, تو کہتا ہے کہ میں کتاب پڑھتا ہوں. ہم نے کہا کتاب ایسے اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی, اللہ کی کتاب نور مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھی جاتی. ورنہ فساد ہی فساد ہوگا, فساد ہی فساد ہوگا. کہ یہ کون سی کہانی ہے؟ ہم نے کہا آپ کے ابا سے پہلے کی بات ہے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ بڑی اونچی بات ہے جو تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ ولی کو سمجھنے کے لیے اولیاء نے بتایا ہے کیا کہ ولی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ولی ہونا ضروری ہے. ولی کو پہچانتا ہے, بس بات اتنی ہے. اسی لیے ہاں کہا یہ غریب نواز کو کس نے ولی ڈکلیئر کیا؟ ہم نے کہا جو ولی تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا, باقی بات دوسری ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, دور نہ جائے, بات یہ عرض کر رہا تھا قلندر نے, بلکہ شرف الدین نے بھی تھوڑا شرف الدین ہی کہنے کا مزہ لے لوں, کیونکہ ابھی قلندر بنے نہیں ہے, ابھی قلندر بنے نہیں ہے. ابھی تو 35 سال کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد الہام ہو رہا ہے. چاہتا کیا ہے؟ اور اللہ پاک جس کی قبول کرتا ہے اس سے پوچھتا ہے چاہتا کیا ہے. میرے مرشد اور آپ کے مرشد بھی غوث پاک سے بھی پوچھا کیا چاہتا عبد القادر بتا, تو غوث پاک نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں, تو عطا کر جو عطا کرنا ہے. ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ چپ رہے اور تو فیصلہ فرما کہ کیا. کہا تو جس کو توجہ سے دیکھے اسے ولی بنا دے گا. کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہوا, اس میں میرا کیا فائدہ, میں نے جس کو دیکھا. یہی تو ہے نا, لوگ سوچتے ہیں کہ یہ علماء اور یہ سادات ہاتھ چمانے کے متمنی ہوتے ہیں. ہم نے کہا غوث پاک تو یہ کہہ رہے ہیں میں جس کو ولی بنا دوں میرا کیا فائدہ, اور ہاتھ چومنے والوں آپ نے جس کے چومے ہیں اس کا کیا فائدہ. اس پر کیوں جھگڑا ہو رہا ہے, اس پر کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس کے کیوں چومے اور اس کے کیوں چومے. اس جھگڑا تو آپ کو اس سے کرنا چاہیے جو چومنے والا ہے, کیونکہ جس کے چومے جا رہے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اور اگر زکام والا چوم رہا ہے تو پھر نقصان کیا ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھو. یہ تو ظرف ان سادات کا کہ زکام کے جو ہے وہ جراثیم بھی نسبت رسول کے صدقے شفا میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں ذرا چمایا کرو تو بھی اپنی حیثیت دیکھ کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو نائب رسول کے پاس وہ پاور موجود ہے یا تو آل رسول کے پاس. ہاں براز یہ کر رہا تھا, بات دور جاتی ہے. تو غوث پاک سے پھر کہا کہ تو جمعہ کے دن جس کو دیکھے ولایت ملے, زمین کو دیکھے سونے کی ہو جائے, پہاڑ کو دیکھے, کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہے. تو ارشاد ہوا پھر تو بول. تو کہا مجھے محبوب بنا لے, اور پھر محبوب بنایا, اور پھر جو محبوب بنایا جو ہوا پھر وہ کبھی 11ویں میں بیان کرے. ہاں یہاں نہیں, ورنہ بات نہیں پکڑ لینا کہ آپ نے کہا تھا, یعنی کہیں بھی بیان کریں گے آپ سن لینا, ٹھیک ہے. بس اتنا سن لے کہ 11ویں میں اگر بیان ہوگا تو کیا ہوگا. پھر کہتا ہوں, پھر مجھے امام احمد رضا یاد آتے ہیں. جب محبوب بنایا نا تو پھر خود کھاتے نہیں تھے, الہام ہوتا تھا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے. کوئی کھائے کوئی بھوکا رہے اسے کیا, وہ بے نیاز ہے, لیکن محبت قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لینا, ہو سکتا ہے شاید آخری میں بیان کروں, کچھ یاد رہے تو پھر سن لینا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اس سے زیادہ نہیں بتا ورنہ میرا عنوان ختم ہو جائے گا. مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے دونوں پر, اور بھی کچھ عنوانات بیان کرنا ہے. وہ کہا علی جیسا بنا دو, علی جیسا تو کوئی نہیں, ٹھیک. کہا پھر, تو کہا کوئی بات نہیں, یار کی مرضی, یار کی مرضی ہے. میں تھوڑا تصرف سے سمجھانے کے لیے تاکہ جو کسان لوگ بھی وہ بھی سمجھ لیں, ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو کتاب میں ہے ہی نہیں.
تو کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتاب سب سمجھ نہیں پاتے، خطاب تو سب کو سمجھانا ہے، اسی لیے تو آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے، ورنہ ابو علی شاہ قلندر پر تو کتابیں بہت سی چھپی ہوئی ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، خود ہی پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں تو پھر کیا پڑھیں گے، پھر آپ اندازہ کریں، پھر آپ کیا سمجھیں گے، لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے، غوث پاک کے غلاموں کی ہے، علی کے ملنگ کی ہے۔ کیا کافر علی جیسا نہیں بناتے، کوئی بات نہیں، علی کی خوشبو دے دو، یہ بات علی کی توجہ، علی کی خوشبو عطا کر دی جائے تو کہا علی کی خوشبو دے دی گئی۔ جب علی کی خوشبو ملی تو خوشبو کو بو بھی کہتے ہیں نا، خوشبو کو بو بھی کہتے ہیں۔ جب اس شرف الدین کو بوئے علی ملی، علی کی خوشبو ملی، جب اس شرف الدین کو بوئے علی ملی، علی کی خوشبو ملی، تو جب خوشبو ملی تو لوگوں نے اس شرف الدین کو بوئے علی، بوئے علی، بوئے علی، اس میں تو علی کی خوشبو ہے، خوشبو ہے، خوشبو ہے، خوشبو ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے، خسرو اس قلندر کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ ایسے مقام پہ رہتا ہے کہ سب اس کو جھیل نہیں سکتے، اسی لیے تو اس کو قلندر کہتے ہیں۔ جس کو بوئے علی مل جائے لوگ اس کا سامنا نہیں کر سکتے، جو بوئے نبی ہو اس حسن کی شان کا عالم۔ ایک اور بات، خوشبوئے محمد الرسول اللہ کو حسن کہتے، ایک بات۔ نمبر دو، نبی کی ذات ختم نہیں ہو سکتی تو خوشبوئے نبی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اگر لوگ صلح حسن سے تکلیف میں اور ذکر حسن مٹانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ حسن میری خوشبو کا نام ہے، جب پتھر پہ پڑے ہوئے میرے نقش قدم کو زمانہ مٹا نہیں سکتا تو میری خوشبو حسن کو کیسے مٹایا جا سکتا؟ یہ ہے رسول اللہ کی خوشبو، حسن مجتبی،